عمران خان کی جانب سے اپنی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی پی ٹی آئی شدید اختلافات کا شکار ہو گئی ہے اور مجوزہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی خاتمے کی جانب گامزن دکھائی دیتی ہے۔ 26 نومبر 2023 کے اسلام آباد دھرنے کی ناکامی کے باوجود عمران خان کا خیال ہے کہ اسلام آباد میں فیصلہ کن احتجاج اور دھرنے کے علاوہ ان کی رہائی ممکن نہیں، تاہم پارٹی کی مرکزی قیادت بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 5 اگست کی بجائے اگلے 90 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، جس وجہ سے انہیں پارٹی کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے کم و بیش 8 ماہ بعد کسی سیاسی سرگرمی کا انعقاد کیا اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں منتخب ارکان قافلے کی صورت میں جی ٹی روڈ کے راستے پشاور سے لاہور روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو یہ تاثر دیا گیا کہ اب اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، لیکن تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس دورے کا مقصد عمران خان کی رہائی کے لیے کسی لائحہ عمل کی تیاری نہیں تھی، بلکہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے والے مرزا آفریدی کے لیے ایم پی ایس کی حمایت حاصل کرنا تھی۔ یاد رہے کہ مرزا آفریدی علی امین گنڈاپور کے دوست ہیں اور خیبر پختونخوا سے سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ علی امین گنڈاپور نے ایک پریس کانفرنس میں مجوزہ تحریک کا دورانیہ 90 روز بتا دیا، حالانکہ عمران خان نے 5 اگست سے تحریک شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ تحریک انصاف کی مرکزی رہنما عالیہ حمزہ نے اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے تجزیہ کار ماجد نظامی کا کہنا ہے کہ صورتحال ایک بار پھر تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر 2 گروپس ہیں، ایک گروپ مفاہمت جبکہ دوسرا مزاحمت اور احتجاج کی بات کرتا ہے۔ 2 سال سے تحریک انصاف پر مزاحمتی گروپ کا غلبہ ہے۔ اگرچہ مزاحمتی گروپ پاپولر ہے لیکن ان کی حکمت عملی نامکمل ہے، یعنی وہ جب بھی دھرنے یا احتجاج کی کال دیتا ہے تو اس کے پاس لائحہ عمل یا مطالبات نہیں ہوتے جس پر حکومت سے بات چیت کی جا سکے۔ اس طرح وہ کوئی ایسے اقدامات بھی تجویز نہیں کرتے جس سے اعتماد سازی کا ماحول بن سکے۔ ماجد نظامی کے مطابق تحریک انصاف کا دوسرا دھڑا مذاکرات یا مفاہمت کی بات کرتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کی جماعت کے پاس اب کوئی پرتشدد احتجاج کی آپشن باقی نہیں بچی، کیونکہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کو ایسا کر کے دیکھ چکے ہیں اور پوری جماعت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ گزشتہ برس 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی منظر سے غائب نہ ہوتے تو کیا وہ 126 دن کا دھرنا دینے کی پوزیشن میں تھے؟ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اب تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور پہلی جیسی نہیں رہی۔ اگر ماضی قریب میں تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کو دیکھا جائے تو اس کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ہی کر رہے ہیں۔ کئی دن تک محنت اور انتظامیہ سے بات چیت اور عدالتی احکامات کے بعد جب احتجاجی جلسہ ہوتا تھا اور علی امین گنڈاپور اس میں شرکت کے لیے نکلتے اور جلسے کا وقت ختم ہو جاتا تو انتظامیہ جلسہ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگ جاتی، لیکن علی امین گنڈاپور نہ پہنچ پاتے، جس وجہ سے نہ تو کارکنان کو کوئی نیا لائحہ عمل ملتا اور نہ ہی حکومت اور انتظامیہ کے سامنے مطالبات رکھے جاتے۔ اس سلسلے میں آخری کوشش 26 نومبر 2024 کو ہوئی، جب کئی روز تک مارچ کرتے ہوئے تھکے ہارے کارکنان تمام رکاوٹیں توڑ کر ڈی چوک پہنچ گئے۔ ایک ایسے وقت میں جب انتظامیہ نے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے فیصلہ کن آپریشن شروع کیا تو اس وقت ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جب علی امین گنڈاپور عمران خان کی اہلیہ کی گاڑی بدل کر انہیں جلسے سے لے کر غائب ہو گئے اور اگلے دن وہ مانسہرہ میں ملے، جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے اچانک نکلنے کی وجوہات بیان کی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ وہ احتجاج سے غائب ہوئے، بلکہ اس سے قبل اکتوبر 2024 میں بھی وہ ایک ریلی کی قیادت کرتے اور تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے ڈی چوک پہنچے تھے، جس کے بعد وہ کے پی ہاؤس چلے گئے۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کے پی ہاؤس کا گھیراؤ کیا اور تلاشی شروع کر دی، تو اس دوران علی امین گنڈاپور غائب ہو گئے۔ تحریک انصاف نے الزام عائد کیا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے یا حراست میں لے لیا گیا ہے، تاہم وزیر داخلہ نے کسی بھی وفاقی ادارے میں ان کی حراست کی تردید کی۔ اس واقعے کے 24 گھنٹے بعد علی امین گنڈاپور ایک ایسے وقت میں کے پی اسمبلی پہنچے جب اسمبلی ان کے مبینہ اغوا کے خلاف قرارداد منظور کر چکی تھی۔
इस मौके पर अपने खिताब में अली अमीन गंडापुर ने ड्रामाई अंदाज में छुपते छुपाते और किसी की मदद से 12 अजला से गुजर कर ही केपीके पहुंचने की दास्तान सुनाई, जिसके चर्चे कई रोज तक सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। ताहम उन्होंने अपने अगवा की बात को रद्द किया और बताया कि वो चालाकी से केपी हाउस से निकले और मारगला के रास्ते इस्लामाबाद से निकले। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान केपी में बड़े बड़े सियासी जलसे किए, लेकिन वो बेसूद रहे, जिसके बाद 1 मरतबा लाहौर और 3 मरतबा इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया, लेकिन हर दफा एहतजाज ड्रामाई अंदाज में खत्म हुआ और इसकी नाकामी का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को करार दिया गया या वो मुर्द इल्जाम ठहराए गए। इस हवाले से सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को इस वक्त कई महाजों का सामना है। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इसलिए कोई भी फैसला करते वक्त वो अपनी पोजीशन को सामने रखते हैं, जबकि पार्टी वर्कर्स को इस वक्त सूबे की अमूर और हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उनकी वाहिद मंशा इमरान खान की रिहाई है। जो लोग इस मौकफ के हामी हैं, पता उनको भी है कि मामला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन वो मुज़ाकरात से पहले हुकूमत और रियासत को दबाव में लाना चाहते हैं। ताज़ा सूरत हाल ये है कि एक तरफ उनकी अपनी जमात के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, दूसरी तरफ इन्हें खदशा है कि जेयूआई इनकी हुकूमत गिराने में नून लीग और पीटीआई के साथ मिल सकती है। इसी वजह से उन्होंने लाहौर में उनको भी चैलेंज कर दिया। इमरान खान की बहनों के हवाले से भी गाहे बगाहे उनको कुछ न कुछ सुनना पड़ता है। ऐसे में तज्जियाकारों का कहना है कि गंडापुर को अपनी रिवायती हिकमत अमली को तब्दील करते हुए पहले पार्टी के अंदर एतमाद साजी करना होगी और इसके बाद ही कोई ऐसी तहरीक चला सकेंगे जिसका कोई मंतकी अंजाम होगा। बसूरत दीगर इस एहतजाज का इख्तिताम तो शुरू होने से पहले ही हो चुका है और सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ को नून लीग की जानिब से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की जानिब से तनकीद का सामना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।